بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پہلے کے درس میں لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے وہ بتایا گیا تھا. لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ اور اس کا صحیح مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ. نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے. اس کے علاوہ جو کلمے کلمے کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ یا لا معبود الا اللہ، اسی طرح سے لا خالق الا اللہ اور لا حاکم الا اللہ، تو یہ حقیقت میں کلمے کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ الہ معبود کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق الوہیت سے ہے، اور خالق، مالک، رازق، حاکم، یہ سب کا تعلق ربوبیت سے ہے. اور کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، موجود بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ کئی معبودوں میں ایک معبود بھی مانتے تھے اللہ کو. لیکن اکیلے نہیں مانتے تھے، کئی معبودوں میں ایک معبود یہ بھی ہے ایسے مانتے تھے. تو اصل جس چیز کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا گیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. معبود ہونا اور حقیقی معبود ہونا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ مانے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، اسی لیے ان کو کافر قرار دیا گیا. اس کے بعد آج کے درس میں ہم لا الہ الا اللہ کے شرائط پڑھیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا کافی ہے؟ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا؟ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کہہ دینا کافی ہے؟ تو یہاں اس کی تفصیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے کیا شرطیں ہیں. وہ کون سی شرطیں ہیں جو کسی انسان میں پائی گئی تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ حقیقت میں اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی سمجھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اس کے معنی بتائے الگ الگ، کہ کچھ لوگوں نے اس کا لا خالق الا اللہ یہ معنی لے لیا، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے. کسی نے لا موجود الا اللہ یہ معنی لے لیا، حالانکہ یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے. تو حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے؟
اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ اسی لیے کفار مکہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہوا کہ ان کے جتنے معبود ہیں ان تمام معبودوں کا انکار اور اللہ کو اکیلے معبود ماننا، یہ ہوگا اس کا مطلب۔ اگر اس کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو کفار مکہ کو یہ کلمہ پڑھنے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ 1000 بار پڑھیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہی تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ تمہارا خالق کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ۔ تمہارا رازق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ کائنات کو چلانے والا کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ وہ اپنے معبودوں کا نام نہیں لیتے تھے، ہبل، لات، عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یہ جو بت تھے ان بتوں کا نام نہیں لیتے تھے جب پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ، ہمارا خالق اللہ ہے۔ تو خالق تو وہ مانتے ہی تھے اللہ کو، کیا نہیں مانتے تھے؟ معبود۔ اور کلمے کا اصل مطلب کیا ہے؟ معبود۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ اس لیے کلمے کے جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے اور اس پڑھنے پر اسے جنت حاصل ہونے والی ہے، تو اسے یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ خالق مان رہا ہے صرف، تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا، ورنہ تمام کے تمام کفار مکہ جنتی ہوں گے، کیونکہ وہ سب خالق مانتے تھے۔ اگر وہ اس کا معنی موجود کہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جنتی نہیں ہوگا، ورنہ کفار مکہ بھی جنتی ہوں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو موجود مانتے تھے۔ تو کلمہ پڑھنے والا جنتی کب ہوگا؟ جب وہ اس معنی سے، اس نیت سے، اس عقیدے سے یہ جانتے ہوئے کلمہ پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو، سمجھ جاؤ اچھی طرح سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ دوسری شرط، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جنت کے مستحق ہوتے ہیں، یا کلمہ پڑھنے والا جنت کا مستحق ہوگا، تو مستحق ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ جب وہ کلمہ پڑھے تو اس پر یقین بھی کرے، یقین کرے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ صرف زبان سے، علم سے وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس کو، وہ شک کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، شبہ ہے اس کو، تو ایسی صورت میں وہ بھی لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، بے شک حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے۔ نہ اللہ کے بارے میں انہیں شک ہے، نہ رسول کے بارے میں شک ہے۔ جو شک و شبہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں وہ مقبول نہیں ہے، تو یقین کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری چیز، اخلاص۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اخلاص بھی ہونا چاہیے، دل سے
وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ کوئی بھی عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اخلاص ہو، اور دوسری کیا ہے؟ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو ہم جب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھنے میں ہم مخلص ہونا چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ چوتھی چیز صدق، سچائی، یعنی زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ہو، اور جو کہہ رہے ہیں اس پر سچے اتریں، کھرے اتریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف زبان میں ہے، عمل میں نہیں، دل میں نہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا سچائی پر مبنی ہو، ہمارا کہنا سچائی پر مبنی ہو، جھوٹ نہیں، کسی کے لیے دکھاوا نہیں، یا کسی کو سامنے بتانا نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جب بھی کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل کی تصدیق کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام قرار دیتا ہے، یعنی اس کو جنت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے زبان سے پڑھا ہے، وہ اپنے پڑھنے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو کہا ہوا کیا بھی جانا چاہیے، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، یعنی کہنی اور کرنی ساتھ ہونی چاہیے۔ صرف کہیں اور نہ کریں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہم زبان میں سچے نہیں ہیں۔ تو کلمے کے لیے شرط ہے، اسی لیے جو مسلمان کلمہ پڑھتے تو ضرور ہیں، انہیں کلمے کا معنی بھی معلوم ہے، انہیں یقین بھی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، لیکن پھر عمل شرکیہ کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت بھی کر رہے ہیں، مطلب وہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اپنی زبان سے۔ کلمہ پڑھا انہوں نے مگر سچائی کے ساتھ نہیں، جھوٹ کے ساتھ، جو کہا وہ نہیں کیا۔ تو کلمہ پڑھنے میں سچائی بھی ضروری ہے۔ پانچویں شرط محبت، اللہ اور اس کے رسول سے کلمہ پڑھنے والے کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم کلمہ اللہ کا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں محبت کسی دوسرے کی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یا جن لوگوں نے ایمان لایا، وہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت دنیا کی تمام لوگوں کی محبتوں سے آگے ہو، مقدم ہو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی
سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اور محبت کیوں ضروری ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے، نبی سے محبت کریں گے تو نبی کے فرما بردار بنیں گے۔ اسی طرح چھٹی شرط ہے انقیاد، انقیاد، اطاعت، فرما برداری، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے کہ فرما بردار بھی ہونا، جو کہا اس پر عمل کرنا ہے، جو کہہ دیا گیا اسے آمنا و صدقنا، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر ہم نے ایمان لایا، اسے ہم نے قبول کیا، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کر لی۔ سنتے ہی ہم نے اطاعت کیا، سننے کے بعد سوالات نہیں اٹھائے، اعتراض نہیں کیا، شبہات پیش نہیں کیے۔ ربنا اننا سمعنا وآمنا، ہم نے سنا اور ایمان لایا، سنا اور اطاعت کر لیا۔ یہ ہونا چاہیے اللہ کا حکم آنے کے بعد۔ ایسے ہی نبی کے بارے میں بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی جانب رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یا اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو پھر رب کے فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اللہ کا جب کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کے بارے میں باقاعدہ ہمارے پاس شبہات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ جب بھی آپ کو حکم دے دیا گیا آپ کو فوراً قبول کر لینا ہے۔ آخری شرط قبول، کلمے کے تقاضوں کو قبول کرنا۔ اب یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کو قبول کر لینا، کلمے کے تقاضوں کو قبول کرنا، یعنی آپ نے اللہ کو معبود مان لیا۔ اب معبود ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام چیزوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جو کہا گیا، جو بتایا گیا، کلمے کا جو مطلب ہوتا ہے، کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کفار کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرنے لگتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اعتراض کر بیٹھتے تھے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب اور مفہوم ہم نے سمجھا، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے، مطلب کہ ہم نے معبود صرف اللہ کو مانا، اکیلے ایک ہی معبود کو مانا، ایک معبود کے علاوہ کسی اور معبود کو ہم نہیں مانتے۔
تو ایک کو ماننے کو کہتے ہیں توحید۔ ہم صرف ایک کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، اسے کہا جاتا ہے توحید۔ تو لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے کلمہ توحید۔ کیوں کلمہ توحید کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کلمے میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور توحید وحد یوحد توحیدا، یہ واحد سے ہے۔ واحد مانے ایک، واحد مانے ایک، اور وحدہ مانے ہوتا ہے ایک بنانا، اس سے توحید ہے۔ توحید ایک بنانا، ایک ماننا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کن کن چیزوں میں ماننا ہے، اکیلا کن کن چیزوں میں ماننا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اسی کو توحید کی قسمیں یہ عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں توحید کی تین قسمیں ہیں، یعنی اللہ کو ہم تین طرح سے ایک مانیں گے، اکیلا مانیں گے۔ کس کس چیز میں؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ یہ تین چیزیں مکمل احاطہ کرتی ہیں، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اب یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، جب توحید کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ تین قسمیں ہیں۔ اب یہ تین قسمیں کہاں سے لائی گئی، کہاں سے یہ تقسیم کی گئی، توحید کو تین حصوں میں تقسیم کیسے کیا گیا؟ تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تین طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے ان کے تین الگ الگ نام بتائے ہیں۔ پہلا ہے توحید ربوبیت، دوسرا ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ تینوں کا ایک صاف شفاف آسان معنی کیا ہے، پہلے ہم وہ سمجھ لیں تو ہم کو توحید کی تینوں قسمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ربوبیت رب سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، اس سے ہے ربوبیت۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پالنے والا۔ اب اس میں پیدا کرنا، روزی دینا، زندگی دینا، اور صحت دینا، اور زندگی گزارنے کے ذرائع اور وسائل مہیا کرنا، بارش نازل کرنا، زمین سے اناج نکالنا، یہ ساری چیزیں رب میں داخل ہیں۔ کہ جب وہ پالنے والا ہے تو پالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے کا مطلب کسی شخص کو ہر اعتبار سے ساری چیزیں مہیا کرنا تاکہ وہ زندگی گزار سکے۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، مدبر کائنات چلانے والا وہی ہے، اس کائنات کا مالک وہی ہے، اور اس کائنات کا حاکم وہی ہے، رب وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، ہر چیز پر وہی تنہا قادر ہے۔ تو ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا خالق ہے،
اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ تنہا رازق ہے، اس کے علاوہ رازق کوئی بھی نہیں۔ کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں چلانے میں۔ اس کا مالک وہ اکیلا ہے، اس کی ملکیت میں کوئی اور دوسرا اس کا ساتھی نہیں۔ اس کائنات کا حاکم وہی ہے، کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ جب ہم ایسا مانتے ہیں تب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم توحید ربوبیت پر عمل کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ہمارے اندر توحید ربوبیت ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، یہ پہلی قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ میں اللہ کو اکیلا خالق مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانتا، کسی کو رازق نہیں مانتا، کسی کو مالک اور حاکم نہیں مانتا، کسی کو مدبر نہیں مانتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ہر چیز پر قادر ہے ایسا نہیں مانتا۔ مطلب میرے اندر توحید ربوبیت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، یعنی پیدا اسی نے کیا، یہ مخلوق اسی کی ہے، اور فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین بابرکت ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے توحید الوہیت کا۔ الوہیت الہ سے ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ اب الوہیت میں توحید کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اکیلے اس کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ماننا۔ توحید الوہیت کا یہ مطلب ہوا کہ وہی اکیلا معبود ہے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ امید کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ جو عبادت کی قسمیں ہیں، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوں، اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان تمام معبودوں کا انکار، اور ایک ہی معبود کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو اگر ہم اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، یا فنا المدد یا فنا المدد یا فنا المدد اس طرح کا نہیں کہتے، ہم مدد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ 200 سال 500 سال پہلے مرنے والے مردوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ زندہ جو حی ہے، قیوم ہے، اس اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو نہیں پکارتے جو مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہیں اور وہ ہڈی ہڈی ہو گئے، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ان سے فریادیں نہیں کرتے، ان سے روزی نہیں مانگتے، ان سے صحت نہیں مانگتے، ان سے اولادیں نہیں مانگتے، ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرے اندر توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے اور الوہیت بھی ہے۔ اب آخری مسئلہ توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے۔ اسماء اسم کی جمع، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے صفت، طریقہ، عادت، خصلت۔
ہنسنا ایک صفت ہے، غصہ ہونا ایک صفت ہے، رحم کرنا ایک صفت ہے، عذاب دینا ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی کئی صفات ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے، کیونکہ اس میں صفت پائی جاتی ہے رحم کرنے کی۔ رب یہ بھی صفاتی نام ہے کہ اس میں پالنے کا، نگرانی کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات جتنے بھی ہیں، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامل ماننا، ہر عیب سے پاک ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ جیسے اللہ رحمان ہے، وہ اپنے رحم میں کامل ہے، رحم کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے جیسے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، جیسے قرآن مجید کی یہ آیت یہاں پر ہم نے لکھی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ سننے والا یہ سمیع یہ صفت ہے، بصیر یہ صفت ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کے سننے میں کہیں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے سننے میں کمزوری ہے۔ اب جیسے میں پڑھا رہا ہوں، تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ گیا تو آپ کے پاس آواز کم آئے گی، آپ سن نہیں پائیں گے۔ یا میں نے اسی جگہ سے انتہائی آہستہ آواز میں بولا تو آپ سن نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں بول تو رہا ہوں، میری زبان سے آواز تو نکل رہی ہے، میرے منہ سے آواز تو نکل رہی ہے، آپ کے پاس کان بھی ہے، لیکن میری آواز آپ کے کان میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانوں کے اندر سماعت کمزور ہے، اتنی قوت نہیں ہے سماعت میں کہ وہ باریک باریک چیزیں سن لے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے کہ اتنی آواز آئے گی تو سنیں گے، ورنہ نہیں سنیں گے۔ کوئی دور ہو، وہاں بات کر رہا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کی بات نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آپ کی سماعت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، لیکن اس کی سماعت محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ کوئی بھی کتنی بھی آہستہ سے کہے، کسی بھی جگہ سے کہے، وہ برابر سنتا ہے۔ اس کے سننے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے سننے میں کمزوری ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، دکھائی ہم کو بھی دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا دور دیکھیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، تھوڑا اندھیرا ہو جائے نہیں دکھائی دے گا، یہاں اسکرین ہم ہٹا دیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہاں روشنی کم کر دیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آنکھیں بھی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں میں کمزوری ہے، ایک حد ہوتی ہے اتنا وہ آنکھ دیکھتی ہے، اور اس کے آگے وہ آنکھ نہیں دیکھ پاتی کیونکہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور اس کے دیکھنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وہ کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز ہو، روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، ساری چیزیں دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
تو مطلب یہ ہوا اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا ماننا، کہ ایسا اکیلا ہی ہے وہ، ایسی صفات دوسروں کے اندر نہیں ہیں، دوسروں کے سننے میں دیکھنے میں سب میں کمزوری ہے، عیب ہے۔ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اگر یہ عقیدہ میرا رہا تو مطلب یہ ہوا کہ میں توحید اسماء و صفات میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح اگر یہ ترتیب سے تینوں چیزیں میرے اندر پائی گئی تو مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر توحید ہے، ربوبیت بھی، الوہیت بھی، اسماء و صفات بھی۔ تینوں میں سے کہیں بھی کوئی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید میں کمزور ہیں۔ تو یہ توحید کی تین قسمیں اور اس کی تھوڑی سی یہ ہم نے وضاحت کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور کلمہ توحید جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اللہ ہمیں ان میں پورا کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔